السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے. محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں اب وہ خون باقی نہیں ہے. صفے کچ دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندرون اب باقی نہیں ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ
پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ مالک کائنات کی توفیق سے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم ہرگز یہ تمنا نہ کرو، یہ خواہش نہ رکھو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت علم کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ فضیلت مال کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز تم تمنا نہ کرو ایک دوسرے کی فضیلت کو دیکھ کے کہ یہ چیز میرے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ میں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَ، انسان کے لیے، مرد کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش اور کاوش کرتا ہے، جس چیز پہ انرجی لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت اور کاوش کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اس کو واپس ریٹرن کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، جس طرح مردوں کے لیے وہی ہے جو اس کی محنت کرتے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی وہ ہے جو اس کی محنت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، دیکھیں اگر کسی کو اپنے علم میں زیادہ دیکھو، مال میں زیادہ دیکھو، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا کرو کہ اللہ یہ چیز مجھے بھی پسند ہے، اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے بھی عنایت کر دے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ حقدار کون ہے اور کس کے لیے کیا بہتر سوچ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج کی جمعۃ المبارک میں جس اہم نقطے اور جس اہم موضوع کو ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں، سب سے اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ وہ ہماری تربیت کا ایک عنصر ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں کہ جب اس موضوع کو ایڈریس کرنے کے بعد آپ غور کریں گے تو آپ معاشرے میں، اپنے ہی معاشرے میں لڑائی جھگڑا اور فساد کے ایک عنصر کو، سب سے بیسک اس کو پائیں گے کہ یار یہ جو کام تھا واقعی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے درمیان خدورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی تمہیدی گفتگو کچھ یوں بنتی ہے کہ دیکھیں اعمال کا جو اللہ تعالیٰ نے اعمال ہمارے لیے رکھے ہیں کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ صرف ہماری تین چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان اعمال کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، مثال کے طور پہ یعنی ہم فزیکلی اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ نماز کا سارا طریقہ ہے، اس میں ہم فزیکلی کام کرتے ہیں، اپنا جسم ہمارا شامل ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہمارے جسم شامل ہے، اس کی وائس ہلکی کرتے ہیں اگر کسی کو سپیکر کا پتہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے وضو ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارا جسم شامل ہے۔ اعمال کا تعلق یا تو ہمارے جسم سے ہوتا ہے یا دوسرے نمبر پر ہماری زبان سے تعلق ہوتا ہے۔ زبان سے تعلق کی مثال آپ کو پتہ ہے، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اور نماز کے اندر بھی جو ذکر اذکار ہیں یہ تمام کے تمام بھی کیا ہیں؟ زبان سے تعلق رکھنے والے اعمال میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اعمال کا تعلق انسان کے نفس سے بھی ہوتا ہے، دل سے، اور جو نفس سے تعلق ہے وہ سب سے گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں نفس سے کیسا تعلق ہے اعمال کا، خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ انسان کی نفسیاتی جو ایک کیفیت کا نام ہے، اور رجا یعنی امید اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی ایک نفسی چیز ہے کہ انسان کے نفس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تقویٰ جس کو آپ کہتے ہیں نفس کی کیفیت کا نام ہے۔ بغض جس کو آپ کہتے ہیں، نفس کی اچھی کیفیتیں بھی ہیں اور بری بھی ہیں، آپ جس کو بغض کا نام دیتے
ہیں، اس کو بھی نفس کی خواہش، نفس کی کیفیت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے نفس کی بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، اسی طریقے سے نفس کی نیگیٹو چیزیں ہیں۔ اس میں سے ایک چیز کا ہم مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا نام ہے حسد۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے حسد جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں حسد کی تعریف کرتے ہیں کہ حسد کی تعریف کیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بھائی میں حسد کا شکار ہوں، یہ کام حسد والا میں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی سادہ سی تعریف کچھ یوں بنتی ہے کہ آپ کسی شخص پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھیں، وہ نعمت مال کی صورت میں ہو، وہ نعمت علم کی صورت میں ہو، وہ نعمت جاہ و جلال کی صورت میں ہو، وہ نعمت عزت اور افتخار کی صورت میں ہو۔ آپ اس نعمت کو دیکھ کے دماغ میں اپنی اس کیفیت کو پیدا کریں کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، اور آپ اس نعمت کے زوال کی تمنا کریں دلی دل میں کہ یار اس سے یہ نعمت چھین جائے، اللہ کرے یہ ایسے ہو جائے۔ یہ تمنا پیدا ہونا گویا آپ کے دل میں حسد کی کیفیت پروان چڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی شخص کے مقام کو دیکھتے ہیں، علم کو دیکھتے ہیں، فضائل کو دیکھتے ہیں، اور خام خواہ اس سے ضد اور عناد کی کیفیت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا نام بھی حسد ہے۔ یہ ایسی بری بلا ہے کہ انسان جب اس حسد کو پیدا ہوتے دل میں دیکھتا ہے تو بلا وجہ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی کوئی تک بنتا نہیں ہے، خود بخود بھائی ہے اس سے بھی حسد ہو سکتا ہے، امام ہے اس سے بھی حسد ہو سکتا ہے، امام کو مقتدی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی جو ہے نا وہ خالہ سے بھی، پھپھی سے، تائی سے، چاچی سے، ان کے بچوں سے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی خواہش ہے، ایسی چیز ہے کہ انسان بلا وجہ اس شخص کے بارے میں سازشیں کرنا لگتا ہے اور ناجائز تنقیدات شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ چھوڑو اس کو، یہ کوئی بندہ ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اس کو میں جانتا ہوں۔ یہ ساری جو چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ بعض اوقات اپنے اس ساتھی کے بارے میں جس کے بارے میں آپ حسد رکھتے ہیں تو خام خواہ آپ کے دل میں نفاق کی صلاحیت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ کیسے کہ آپ نے ایک سٹینڈرڈ قائم کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے اس کے لیے سٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا آپ کا۔ غور کرنا کبھی، اس کے لیے آپ کا معیار چینج ہو جائے گا۔ آپ کو جس سے حسد ہے آپ پھر اپنے معیار سے نیچے اتر کے کہیں گے اور نہیں یہ اس نے کیا ہے تو یہ غلط ہے، یہ کوئی اور کرتا تو پھر تو سمجھ آتی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے کیوں کیا ہے۔ یہ جو معیار کا چینج ہونا ہے یہ حسد کی وجہ سے۔ یہ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھے، حسد کی وجہ سے ایک موقع اور ٹائم آتا ہے کہ انسان جھوٹی تہمت لگاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے نا، بڑھتی جاتی ہے کیفیت، رکتی نہیں ہے۔ جھوٹی تہمت لگاتا ہے، خام خواہ کوئی مطلب معاملہ ہوتا نہیں ہے اور نہ معاملے کی گہرائی کا اس کا علم ہوتا ہے۔ چونکہ اس شخص سے اسے حسد تھا تو ایک سنی سنائی بات کو اس نے تہمت میں چینج کیا اور تہمت لگا دی۔ یہ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ آئیے ذرا حسد کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حسد کی ڈیفینیشن کی ہے ایک، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ نے اس کیفیت کو سمجھنے اور کوشش کرنی ہے میں نے اور آپ نے کہ یہ کیفیت سے ہم نے نکلنا ہے۔ چونکہ یہ وہ کیفیت ہے جو سب سے زیادہ مساجد میں اور اس کے ساتھ گھروں میں، خاندان میں اور خاندان کی تباہی کے عنصر میں سب سے بڑی چیز جو ہے حسد ہے۔ آئیے ذرا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حسد کی کیا تعریف کی ہے اس کو ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس۔ میں نے آپ کو پہلے بات یہ بتائی ہے کہ حسد جو ہے یہ نفس کا مرض ہے، یعنی یہ ہمارے جسم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہماری زبان سے ریلیٹڈ بعد میں ہوتا ہے جب حسد کی کیفیت بڑھتی ہے۔ فرمایا الحسد، حسد جو ہے یہ مرض من امراض النفس، یہ نفس کے امراض میں سے ہے۔ وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ، اور بڑا غالب ہے،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کیفیت انسان پہ طاری نہیں ہو سکتا، ایسی طاری ہوتی ہے کہ اس کو ہر چیز بھول جاتی ہے کہ میرا تو سٹینڈرڈ ہی ہو رہا ہے، یعنی میں نے تو جس پلڑے کو تھاما ہوا ہے ساروں کے لیے اور ہے، اور جس سے میں حسد کرتا ہوں اس کے لیے اور ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جناب ابن تیمیہ نے فَلَا يَخْلُصُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ، حسد سے بہت کم لوگ بچتے ہیں، بہت کم لوگ، اکا دکا جس کو اللہ بچا لے۔ اور ساتھ ہی یہ بات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حسد نہیں کرتا، دنیا کا کوئی شخص بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو انٹرنل سسٹم بنایا ہے، ایک روحانی سسٹم جو بنایا ہے، اور اس کے دماغ میں جو خیالات کا ایک طریقہ بتلایا ہے، اور پھر شیطان کو جو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آپ کی نسوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، آپ کے خیالات اور احساسات کو چینج کر سکتا ہے، تو گویا کوئی انسان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی سے حسد کیا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، الفاظ کیا ہیں، کہتے ہیں کہ ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد حسد سے پاک نہیں، کہہ نہیں سکتا کہ میں کبھی حسد نہیں کیا۔ فرمایا فرق کیا ہے؟ صرف اچھے اور برے میں فرق کہاں سے ملتا ہے؟ فرق یہاں سے ملتا ہے کہ فرمایا لیکن اللئیم، جو ایسا شخص ہے، لئیم کا مطلب ہوتا ہے کمینہ شخص، لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن اللئیم، جو کمینہ شخص ہے، یبدی ہی، وہ اپنے حسد کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اپنے زبان پہ لے آتا ہے نا، یعنی کہ اس کے اندر کیفیت پیدا ہوئی، اس کنٹرول نہیں کر سکا، اور زبان پہ اپنے حسد کو شو کروا دیا کہ بھائی اگلے بندے کے سامنے بول پڑا، ایسے سمجھ لیں۔ وَالْكَرِيمُ يُخْفِيهِ، اور جو کریم شخص ہوتا ہے، باعزت شخص ہوتا ہے، جس کے دل میں تقوی اور للہیت ہوتی ہے، وہ شخص اس کیفیت کو دل میں ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھپاتا ہے، کہتا ہے نہیں یار یہ میں کیوں ایسے کسی کے بارے میں سوچوں، اس کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس حسد کو بند کر دیتا ہے وہاں۔ فرق صرف اتنا ہے۔ اگلے سوال پہ آتے ہیں، سوال جواب کے طریقے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے اچھے طریقے سے دل میں بیٹھ جائے کہ بات کرنا میں کیا چاہتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ تو آپ نے حسد کی تعریف دیکھ لی کہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سوال کبھی یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسد کیوں حرام کی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حسد دو بیسک چیزوں کی وجہ سے حرام کی ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ دیکھو جس سے آپ حسد کر رہے ہو، جس چیز سے، یعنی ایک بندے کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے، ایک بندے کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، ایک بندے کو اللہ نے باعزت عزت اور تکریم ہونے کی نعمت دی ہے۔ اب یہ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو گویا جب آپ اس شخص سے حسد کرتے ہیں تو آپ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہیں، اور جو شخص اللہ کی تقسیم سے ناراض ہے تو گویا وہ اللہ سے ناراض ہے، اور جو شخص اللہ سے ناراض ہے تو گویا اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور جس کا ایمان خطرے میں ہے تو اس کے لیے ٹھکانہ بھی جنت و جہنم میں آپ سمجھتے ہیں کہاں ہے۔ تو گویا اس وجہ سے ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ حسد کو اللہ اور اس کے رسول نے بارہا قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں روکنے کی اور اس سے بچنے کی جو تلقین کی ہے کہ بھائی یہ حسد جو ہے اس سے بچو۔ اسی طریقے سے حسد دوسری چیز جو ہے کہ کیوں اس سے منع کیا گیا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس شخص سے حسد کر رہے ہیں وہ نعمت حاصل کرنے میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے پاس اگر علم ہے، کسی کے پاس اگر مال ہے، کسی کے پاس اگر عزت اور باعزت شعبہ ہے، تو جو عزت اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کی ہے، ایمان اور مسلمان کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو گویا جب میرا کمال نہیں ہے اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے، میرا کمال نہیں ہے اتنا مال کمانے میں، میرا کمال نہیں ہے اس باعزت شعبے کو اختیار کرنے میں، تو معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کی غلطی نہیں ہے اور بغیر غلطی کہ آپ اس سے ناراض اور نالاں ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو یہ سازشیں اور تنقیدات اور یہ ساری چیزیں تو بلا وجہ جب ہوتی ہیں کوئی بھی چیز تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بلا وجہ چیز جو ہے اس سے بچا جائے، تو جب بچنا ضروری ہے تو اسی وجہ سے حسد کا دوسرا مقصد یہ ہے بچنے کا کہ بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کیوں حسد کر رہے ہیں کسی سے؟ بلکہ قرآن کیا کہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی کہ آپ دیکھیں کسی کو نعمت سے تو آپ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے یہ نعمت عطا کرے، اس سے چھین کے نہیں بلکہ مجھے الگ سے
انڈیویجول مجھے اللہ یہ چیز عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ قادر ہے عطا کرنے میں، لیکن یہ چھین کی جو عطا کرنے والی چیز ہے، یہ جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ بڑی غلط ہے۔ آئیے ذرا یہ سوال کا جواب تھا کہ حسد کیوں حرام ہے۔ اب جب انسان حسد کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے ماضی کی تاریخ سے۔ عقل مند اور دانا وہی ہے جو سبق حاصل کر کے اپنی مستقبل کی زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حسد کے نقصانات میں سب سے پہلا نقصان آپ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ آسمان پہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتے ہیں، قرآن کریم میں چیپٹر 1 ہے سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، سب سے کہا سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اب یہ میں نہیں کرتا اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر۔ ایک سورۃ اعراف کا مقام ہے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس نے یہ بات کہی قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك قال انا خیر منك، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، وخلقته من طین، اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے تھی، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ آپ کو کہ وہ مجھے سجدہ کریں، اس کی کیفیت تو یہی تھی نا۔ تو آپ نے آدم کو کیسے کہہ دیا کہ سارے اس کو سجدہ کریں؟ یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ تو گویا اس نے حسد کی بنیاد پر انکار کیا، پوری زندگی اللہ نے اس کے لیے رسوائی لکھ دی۔ یہ پہلا نقصان آپ دیکھیں کہ تکبر اور حسد انسان کو کہاں لے جاتا ہے کہ ایک وہ شخص جو عبادت کرنے میں بڑا اعلیٰ مرتبہ رکھتا تھا اور ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا، ایک حسد اور کبر نے اس کو اٹھا کے کہاں پھینکا کہ قیامت تک کے لیے رسوا۔ آئیے ذرا حسد کا ایک اور نقصان بھی ہے کہ زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جناب آدم علیہ السلام کی یہ دو بیٹے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قرآن کریم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 27 سے لے کے 32 تک ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے جناب آدم کے ذرا بیٹوں کا تذکرہ تو کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ جب جناب آدم کے بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوا، حسد یہ تھا کہ میں تیری قربانی کیسے قبول ہوگی، قربانی تو میری قبول ہونی چاہیے تھی۔ اس چیز کا حسد، اس چیز کا کبر اس کو لے بیٹھا، اپنے بھائی کو کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ گویا وہاں تک پہنچ بھی گیا اس سٹیج پہ کہ بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے کبے بھیجے، ان کا سارا سسٹم کس طرح انہوں نے ایک کو قتل کیا، کس طریقے سے اس کو دفنایا، سارا سمجھنے کے بعد اس نے کہا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہے میں اتنا عاجز آ گیا کہ اپنے بھائی کو میں نے قتل بھی کر دیا، اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس کو کیا لاش کہاں پہ لگاؤں۔ اب اللہ نے مجھے کبوں کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی اور فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کے حسد کا گناہ کیسا گناہ لکھ دیا گیا۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس شخص نے ایک جان کو بچانے کی کوشش کی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش کی۔ وَمَنْ قَتَلَ، اور جس نے قتل کیا ایک جان کو
قیامت تک آنے والے جتنے قتل ہیں اس نے سٹارٹ کرنے والے کو برابر کا گناہ ملتا رہے گا۔ حسد نے اس کا اتنا بیڑا غرق کیا کہ اب قیامت تک جہاں جہاں قتل ہے جس نے کنسپٹ دیا اس کی خیر نہیں۔ تو یہ حسد کا نقصان ہوتا ہے کہ ایک نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ قتل و غارت تک۔ آئیے ذرا حسد کے ایک اور نقصان پر غور کیجئے گا۔ آپ نے جناب یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو ڈیٹیل کے ساتھ سن رکھا ہوگا۔ اللہ نے ایک پوری سورۃ چیپٹر 12-13 میں اللہ نے سورۃ یوسف نازل کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کا ڈیٹیل سے ذکر کیا۔ اذ قالوا لیوسف، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اگر بیان کیا تو گویا یہ جو آپ کو مقام اللہ نے عطا کرنا ہے، یہ جو عزت عطا کرنی ہے، یہ جو علم عطا کرنا ہے، یہ جو حکمت عطا کرنی ہے، یہ جو آپ کو خوابوں کی تعمیر کا منطقہ عطا کرنا ہے، جب کسی کے پاس علم ہو، جب کسی کے پاس اقتدار ہو، جب کسی کے پاس توقیر ہو، جب کسی کے پاس عزت ہو، ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے اس کی عزت کو بگاڑنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اس کے علم کو نیچا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اس کے عہدے کو نیچے پھینکنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، مال ہو اس کے مال سے نفرت کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اس کے خلاف سازشیں کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور جب کسی کے دل میں حسد پیدا ہو تو بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ آپ کے معاشرتی نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا خاندانی نظام بگڑ کے رہ جاتا ہے، محبت آپ کی قتل و غارت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ یہ کامیابیاں ضرور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں، ہر وقت لوگوں کو بتائیں۔ لوگ حسد کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، کوشش کریں چھپا کے رکھیں۔ اب ہوا کیا؟ بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا، اقتلوا یوسف، بھائیوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ابا جان تو یوسف کا ہی خیال رکھتے ہیں، ہمارا تو رکھتے نہیں ہے، یوسف کو قتل نہ کر دیا جائے؟ اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ، یا اس کو ایسی زمین پر شفٹ کر دیا جائے کہ اس کا واپس آنا ممکن نہ ہو۔ اور بھائیوں کی سوچ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو قرآن میں ایڈریس کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی سوچ یہ رہے ہیں اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، پھر ہم کیا کریں گے اس گناہ کے کرنے کے بعد؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، نیک قوم بن جائیں گے۔ بھائی اب تو نیک ہیں، ہم نے گناہ کی معافی مانگ لی، اللہ پہلے بہت گناہ جان بوجھ کے پہلے گناہ کر لیا، پھر بعد میں ہم کہیں گے اب نیک ہو گیا۔ تو یہ چیز شیطان پیدا کرتا ہے کہ بھائی بعد نیکی کر لیں، سن بعد میں ہم نیکی کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ سوچ ختم کرنی ہے کہ میں بعد میں اللہ ابھی بھی کوشش کرتا ہوں گناہ سے بچوں بعد۔ اب دیکھیں حسد نے اتنا گرا لیا کسی انسان کو کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہی اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ایک بھائی ان میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا ایسے کرتے ہیں اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی آئے گا لے جائے گا۔ بڑا ایک لمبا واقعہ ہے، چونکہ ہم واقعہ ڈسکس نہیں کر رہے، ہم ڈسکس کریں کہ اس سے جو حاصل ہونے والا سبق ہے وہ کیا ہے، کہ بھائی حسد انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ باقی تو بعد کی بات ہے، بہن بھائیوں کے درمیان حسد کیا آپ کریٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے۔ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے حسد کے نقصانات میں ڈسکس کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آج کے دور میں بھی لوگ جادو، تعویذ، گھنٹے، بھاگ دوڑ ادھر ادھر، اس کے پاس اس کے پاس، اس کو نیچے گرا، اس کو اوپر اٹھا، اس کو ایسے کر دے، اس کو ایسے کر دے، میں یہ چاہتا ہوں اتنا پیسہ دوں گا، اس کو نیچے کرنا ہے، اس کو اوپر کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول پر تعوذات معوذتین صورتیں جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اس چیز سے اللہ پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی شخص میرے ساتھ حسد کرے
اس حسد کی آگ میں یہاں تک پہنچ جائے کہ میرے خلاف غلط تنقیدات کرے، میرے خلاف غلط سازشیں کرے، میرے خلاف غلط باتیں کرے اور غلط تہمتیں لگائے اور ایسی خام خواہ میرے خلاف اناد اور بغض رکھے، لوگوں کے درمیان غلط باتیں شیئر کرتا چلا جائے۔ اللہ یہاں بھی نوبت آ جائے کہ قتل کی سازش ہونے لگے، یہاں تک نوبت آنے لگے کہ جادوگروں کے جادوؤں سے فائدہ اٹھایا جائے، اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ آپ بات دیکھیں کتنی عظیم چیز ہے، تو قرآن کریم اس کو ڈسکس کر رہا ہے بار بار۔ اللہ کے وسلم کی انسان جب حسد کرتا ہے تو حق بات بھی قبول نہیں کرتا، یعنی جب آپ کے دل میں حسد آئے نا، اگلا بندہ صحیح بات بھی کر رہا ہوں نا میں نہیں مانتا اس کی بات، کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں حسد آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یہود نے جھلایا کس لیے؟ حسد کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ تو ایسے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنی کتابوں میں ان کی دیکھیں کہ آپ کی نشانیوں کو اللہ نے ڈسکس کیا ہے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں چیپٹر نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں پہلے سے بارے میں یہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں حسد ہے کہ بھائی یہ کیا آنا نبی ہمارے پاس تھا، ان کے پاس کیوں آئے؟ پیسے آنے ہمارے پاس تھے، ان کے پاس کیوں آئے؟ امامت کا فریضہ آنا میرے پاس چاہیے تھا، اس کے پاس کیوں آیا؟ یہ عزت اور وقار آنا میرے پاس چاہیے تھا، اس کے پاس کیوں آیا؟ اور خاندان میں یہی جو سوچ و فکر انسان کو ایسا گراتی ہے کہ قطع تعلقی تک کام پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے دعوت کیوں قبول نہیں کی؟ حسد کی بنیاد پر۔ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضل، یہ انہوں نے دعوت قبول کرنی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو فضل عنایت کیا ہے، ان کی سوچ یہ تھی کہ فضل یہاں ہونا چاہیے تھا ہماری قوم کے اندر، اس وجہ سے یہ حسد ہے جس کی بنیاد پر دعوت قبول نہیں کر رہے۔ یہ ساری کچھ نقصانات میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ حسد سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آئیے ذرا پہلی حدیث مبارکہ کو نوٹ کیجئے گا، المعجم الاوسط میں موجود ہے، حدیث نمبر 9016 کے تحت، مستدرک کے حاکم میں موجود ہے، الجامع الصغیر 5971، سلسلہ احادیث صحیحہ 680 نمبر کے تحت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا انہو سیصیب امتی داء الامم، فرمایا ان قریب میری امت داء الامم کا شکار ہو جائے گی، ایسی بیماری کا شکار ہو جائے گی۔ کون سی بیماری؟ صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وما داء الامم، داء الامم کیا ہے؟ اب سنیے گا ذرا کہ داء الامم کیا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے گا کہ ہم داء الامم کے شکار ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داء الامم کی وضاحت فرمائی اور کہا، دیکھو داء الامم کا مطلب یہ ہے، قال الاشر، غرور کا پیدا ہونا داء الامم ہے۔ فرمایا والبطر، اور تکبر کا پیدا ہونا داء الامم ہے۔ والتکاثر، مال کی کثرت کی حرص پیدا ہونا داء الامم ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے انسان کو ہلاک کر دیا۔ ایون انسان ہر اپنے بھائی، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفناتا ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنی موت یاد نہیں ہے۔ کثرت مال کی طلب نے اسے ہلاک کیا ہے۔ اللہ نے یہ داء الامم ہے۔ اور ساتھ فرمایا والتنافس، اور دنیا میں محو ہو جانا، ایسا محو کہ فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، ظہر اثر مغرب عشاء والدین کے حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا علم ہی نہیں ہے، ایسا دنیا میں مغرب، یہ داء الامم ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت پہ خدشہ ہے کہ میری امت اس داء الامم کا شکار نہ ہو جائے۔ اور ساتھ فرمایا والتباعد، ایک دوسرے سے بیزار ہونے کی جو کیفیت ہے یہ بھی داء الامم ہے۔
یار میں کون سا لے کے کھاتا ہوں کسی سے؟ میرا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اپنا ایک مزاج ہے. میرے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کی بات کر میں چھوڑتا ہوں اسے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ایک دوسرے کے خلاف یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. بھائی لے کے کون کھاتے ہیں؟ ہر کوئی اپنا کھاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں اب خون باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں اب باقی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَاتَّبَعُوا، ایک دوسرے سے بیزاری داؤ الامم ہے. فرمایا وَالتَّحَاسُدُ، ایک دوسرے سے حسد کرنا کہ یہ مال یہ نعمت اللہ نے اس کو کیوں دی ہے، داؤ الامم ہے. فرمایا ساتھ جب یہ ساری داؤ الامم میری امت میں پیدا ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا حتی یکون البغض، بغاوت عام ہو جائے گی، تعلق کو ختم کرنا عام ہو جائے گا، رشتہ داروں کو توڑنا عام ہو جائے گا، قطع تعلق کی قائم کرنا عام ہو جائے گا. اور جب یہ عام ہوگا ثم الحرج، پھر حرج بھی عام ہو جائے گا. صحابی نے پوچھا وما الحرج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ فرمایا الحرج معنی القتل، الحرج کا معنی ہے کہ قتل، یعنی کسی کی جان لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آئیے اللہ کے وسلم کے بہت سے فرامین ہیں. بہرحال میں آپ کے سامنے ایک فرمان، ایک حدیث مبارکہ مسند احمد میں حدیث نمبر 12657 ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، مصنف البزار میں موجود ہے. یہ حدیث مبارکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جم گھٹے میں بیٹھے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص آنے والے مسجد کے اندر، کیا تمہیں جنتی شخص کے متعلق نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا بلا، یہ تو خواہش ہوتی تھی اللہ کے رسول جنتی شخص کے متعلق ضرور بتلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ ایک شخص آیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ایسے جوتا اپنا پکڑا ہوا ہے اور داڑھی مبارک سے اس کے پانی جو ہے وہ نچڑ رہا ہے. آ کے وہ سائڈ پہ بیٹھ گیا. اللہ کے رسول نے یہ جو آیا ہے ابھی مسجد میں یہ جنتی ہے. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص دیکھ رہے تھے، غور کر رہے تھے. دوسرا دن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے جم گھٹے میں بیٹھے، عبداللہ بن عمر بن عاص پھر موجود ہیں اس مجلس کے اندر اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا تمہیں میں جنتی شخص کے متعلق نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قالوا بلا، بتلائیے، ہم تو چاہت رکھتے ہیں کہ ہم جنتی شخص کا دیدار کریں. فرمایا یہ ابھی داخل ہوگا جو مسجد کے اندر یہ جنتی ہے. وہی شخص لوٹا ہاتھ میں اسی طریقے سے چپل پکڑی ہے اور ساتھ ہی وضو کا پانی اس کے جو ہے داڑھی مبارک سے نکل رہا ہے. اور دیکھا کہ وہی شخص دوبارہ انٹر ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کے دل میں پیدا ہوا کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول بار بار اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو صحابہ کے دل میں یہ جذبہ اور شوق پیدا ہوتا تھا کہ وہ عمل جو یہ عمل کرتا ہے میں وہ عمل کروں، کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا مہمان بن جاؤں. صحابی کے عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے پیچھے پیچھے اس کو کہا میں آپ کا کچھ دن مہمان بننا چاہتا ہوں. ایک دن بیٹھے، 2 دن، 3 دن رات گزاری. دیکھا جو عمل وہ کرتے ہیں وہی عمل وہ کرتے ہیں. کوئی خاص عمل تو نہیں ہے اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے اللہ کے وسلم نے کہا ہے کہ بھائی یہ جنتی شخص ہے. اب اس نے سوال کر ہی لیا عبداللہ بن عمر بن عاص نے، بھائی بتاؤ یار اللہ کے وسلم نے اس طریقے سے آپ کو 2 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے، مجھے بتلاؤ آپ کے اندر عمل کون سا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کو جواب ملا. جواب سنیے گا. فرماتے ہیں لا اجد علی احد من المسلمین، وہ صحابی کہتے ہیں میرے اندر کوئی مسلمانوں سے الگ کوئی خاص عمل نہیں ہے. فی نفسی، ہاں ایک عمل یہ ہے کہ فی نفسی غشن ولا حسد، کہ میں کبھی بھی کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا اور نہ میں حسد کی آڑ میں آ کے کسی کی ٹانگیں کھینچنے والا بنتا ہوں، اور نہ میں حسد کی آڑ میں آ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہوں، اور نہ میں حسد کی آڑ میں آ کے کسی کے خلاف خام کا سازشیں کرتا ہوں، اور نہ میں حسد کی آڑ میں آ کے اپنے گھروں کو اپنے مساجد کو جہنم بناتا ہوں. میں خاموش رہتا ہوں، اچھا بچہ بن گیا، اچھا انسان. یعنی میرے دل میں کسی کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف نہ حسد ہے اور نہ غش، دھوکہ ہے. فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص نے، انہوں نے کہا میں لب تھک گیا تو ہوں میں دسنے
خیر انہوں نے جواب دیا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، اور جواب کیا تھا؟ فرمایا هذه التي بلغت بك، یہ چیز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز جو تو نے ابھی مجھے بتائی ہے، اصل پوائنٹ تو یہ تھا جو تو نے مجھے بتایا نہیں، میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں. تو کہا یہ چیز ہے جو تو نے مجھ تک پہنچائی ہے، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ، حقیقت میں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حسد سے پاک ہو جائے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بغض اور کینے سے پاک ہو جائے. یہ حسد کے بارے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. مالک سے دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. مجھے کہا گیا ہے کہ مسجد کے لیے تعاون جو ہے آپ لوگ لازماً کیا کریں. اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھی چیز ہے کہ 106 اسٹوڈنٹس جو ہیں بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کے اخراجات اور دیگر تھوڑی بہت چیزیں، مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی. آپ کوئی بھی چیز لگاتے ہیں، اپنی انڈسٹری اوپن کریں یا آپ اپنے کسی مکان کو دیکھ لیں، اپنی جگہ کو دیکھ لیں، تو ہر جگہ پہ آپریشنل کاسٹ ہوتی ہے، مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے مساجد میں بھی ہوتی ہے. تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لازمی ڈال کے جو ہے کریں، تاکہ یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اسے پروان چڑھائے رکھے. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے چند اہم نکات رکھے ہیں، میں اس کو ایک شارٹ فارم میں ایک ریوائز کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ آپ جس کی بھی نعمت کو دیکھو تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرو، نہ کہ اس سے حسد کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ یہ فضل مجھے بھی ذرا عنایت کر دیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ آپ کو ضرور عنایت کرے گا. آپ نے اس کے لیے انپٹ انرجی اپنی کوشش اور کاوش کی ہوگی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرے گا. دیکھیں ایک بندہ عالم بنے ہی نہ، کوشش کرے ہی نہ، علم حاصل کرے نہ، اور وہ کہے کہ میں امام میں بن جائے گا، نہیں بنے گا. تو بھائی اس کے لیے محنت لگے گی، تگڑ لگے گی. اسی طریقے سے ایک بندہ اپنا کاروبار صحیح طریقے سے مینٹین کرے ہی نہ اور کہے کہ میرا کاروبار شہر کے سب سے عظیم کاروبار کی طرح میچ کرے، تو ایسا نہیں ہے. تو ہر چیز میں محنت ہے، آپ اس کے مطابق محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ مجھے اپنا فضل عنایت کر دے. اور سیکنڈ چیز جو ہم نے ڈسکس کی ہے وہ حسد کی تعریف، کہ حسد کیا چیز ہے. اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ حسد جو ہے آپ کسی کی نعمت کو نیچا کرنے کی، اس کو کھینچنے کی، اس کے زوال کی آپ خواہش رکھتے ہو، یا کسی شخص کے مقام، شان، علم، وسائل، فضائل خام خواہ اس سے ضد رکھیں، عناد رکھیں، آپ خام خواہ اس کے اوپر تہمت لگائیں، خام خواہ اس کے خلاف آپ نفاق بنائیں، اپنا نفاق دل میں کریٹ کریں. یہ حسد کی تعریف ہم نے دیکھا. امام ابن تیمیہ کا قول دیکھا، انہوں نے حسد کی تعریف بڑی زبردست کی ہے. اسی طریقے سے ہم نے حسد کیوں حرام ہے اس کی 2 بیسک وجہیں ڈسکس کی ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حسد کے نقصانات کیا ہیں. اس میں ہم نے 4 سے 5 اہم واقعات دیکھے کہ جس میں ایک واقعہ آسمان پہ پہلا گناہ، زمین پہ پہلا گناہ. اسی طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اللہ کے وسلم پہ کیا گیا جادو کی وجہ، پھر اللہ کے وسلم کی بات کو جھٹلانے کی وجہ، ساری چیزیں ڈسکس کی. یہ حسد کے نقصانات ہوتے ہیں. پھر چند ایک احادیث مبارکہ دیکھی جو حسد کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوء الامم کے متعلق ڈسکس کی ہیں. مالک سے دعا یہ اللہ حسد جیسی جو لعنت ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سے رشتہ داروں کو، بہت سی چیزوں کو، بہت سے ریلیشنز کو، تعلق کو، قرابت داری کو، مساجد کو جہنم کی آگ بنا دیتا ہے. اللہ ایسی چیز سے ہمیں بچا کے رکھے اور ہماری کوشش اور کاوش، ہماری دعا میں یہی چیز شامل ہونی چاہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.